الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد آمين ورحمة الله على محبيهم ومواليهم مشيتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الحكيم في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات. اللهم صل على محمد. ارشاد ربانی ہے جس میں خالق کائنات پہلی قرآن مقدس کی سورہ جس کو سورہ حمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام سورہ سبع مثانی بھی ہے. اس مثانی کے حوالے سے دو قول ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ سورہ کیونکہ نماز میں 2 مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے اس وجہ سے اس کو مثانی کہا جاتا ہے. ایک روایت کے مطابق کہ یہ سورہ مبارکہ خالق کائنات نے اس کو 2 مرتبہ نازل فرمایا. اور جب بھی کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جس رب کائنات کی عبادت کر رہا ہوں اس کے صفات کیا ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا علی، کیا جس رب کی تم عبادت کرتے ہو اور جب جس کی عبادت کی جاتی ہے ضروری ہے کہ اس کا حیثیت، اس کی کیفیت انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے، جس کے سامنے انسان اپنی جبیں کو خم کرتا ہے، جس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے. جب تک اس کا تصور نہ ہوگا، جب تک اس کی حیثیت اور کیفیت انسان کو معلوم نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان جو عبادت کرتا ہے شاید وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچے. اور یہ ایک دنیاوی بات ہے کہ جب تک کسی کی آپ اس کی حیثیت سے واقف نہیں ہوتے آپ اس کا احترام نہیں کرتے. جیسے اب ہم بیٹھے ہیں، اگر کوئی مجتہد آ جائے، کوئی صاحب علم آ جائے، کوئی صاحب تقویٰ آ جائے، آپ اس کو نہیں جانتے تو یقیناً آپ اس کی عزت اور احترام نہیں کریں گے. ہاں، اگر کوئی بتا دے کہ جناب یہ جو بندہ آیا ہے، یہ ہستی جو تشریف لائی ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ بڑے متقی ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ جناب مجتہد ہے، یہ آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو یقیناً آپ اس کی عزت کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ کے ذہن میں نہیں تھی، اور جب آپ کو اس کا علم ہو جائے گا کہ یہ فلاں بندہ ہے تو آپ لامحالہ اس کی عزت کریں گے. اسی طریقے پہ ہے کہ جب ہم اس خالق کائنات کے دربار میں اپنی جبیں کو خم کرتے ہیں، جھکاتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس خالق کائنات کی معرفت حاصل کریں. جیسے قرآن مقدس میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور علماء نے اس لفظ یعبدون سے فرمایا ہے کہ لیعرفون، کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ جس کے سامنے تم اپنا سر جھکاتے ہو اس کی تمہیں معرفت بھی ہونی چاہیے کہ جس اللہ کے سامنے تم اپنا سر جھکاتے ہو، پیشانی جھکاتے ہو، کہ وہ کس حیثیت کا مالک ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے سوال کیا گیا، یا علی کبھی اس اللہ کو بھی دیکھا ہے، اس رب کو بھی دیکھا ہے جس کے سامنے تم اپنے سر کو جھکاتے ہو، اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو؟ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا میں علی کبھی اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو علی پہچانتا نہیں. پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر انسان مولوی، مجتہد، محدث، ولی تمام کو چھوڑ دے، جو خالق کائنات کی کتاب ہے جس کو آپ قرآن مقدس کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ پہلی صورت ہے جو توحید سے بھری ہوئی ہے. پہلی آیہ مبارکہ جو ہے
اور اس صورت کے بارے میں نے کئی مرتبہ جمعوں کے خطبات میں بھی عرض کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ آیہ مجیدہ جو ہے، اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ یہ خود بسم اللہ اسم اعظم ہے۔ بعض بندوں کو شوق ہوتا ہے وظیفے کرنے کی، جناب یہ وظیفہ کر لے تو شاید ہمارے حالات بدل جائیں، اور ہم بڑی جلدی کے قائل ہیں جی، کہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی زبان سے کوئی چیز نکلے نہیں اور وہ کن فیکون کی حد تک پہنچ جائے۔ یہ اس مالک کی حیثیت ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کا تو ابھی وہ فرماتا نہیں ہے کون بھی ہم کہہ رہے ہیں، اللہ اس کے نزدیک اس کون کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے، ائمہ ہدیٰ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، انبیاء کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو کریں اور اس کے بعد اس کا اثر ہوگا۔ تو علامہ حسین بخش جاڑہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جو نقل فرمایا ہے، یہ خود بسم اللہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ اگر انسان 70 مرتبہ اگر اس بسم اللہ کی آیہ مجیدہ کو کسی مردہ پہ پڑھا جائے تو امکان ہے کہ وہ زندہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کہ خالق کائنات نے اس قرآن کو جب نازل فرمایا ہے تو مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، نہ یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھی جائے مرنے والے پر جلدی مر جائے جی، رحمان پڑھی جائے جی، یہ حکم ہے کہ جب کوئی جان کنی کے عالم میں ہو، جب وہ مر رہا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کسی کی جان کنی بڑی سخت ہو رہی ہے، اور یہاں پر بھی امام صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، فرزند رسول ہم دیکھتے ہیں جو تیرے ماننے والے ہیں، جو تیرے چاہنے والے ہیں، جو تجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو تجھ سے پیار کا اظہار کرتے ہیں، جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ بڑی مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، اور وہ جو تیرے دشمن ہوتے ہیں، جو تجھے نہیں مانتے، جو تجھے امام برحق نہیں مانتے، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو بڑی جلدی وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ بات سمجھ آئی کہ ماننے والا ہے وہ بھی حق ہے جو سختی جھیل رہا ہے موت کے وقت، اور جو تیرے ماننے والا نہیں ہے، جو تیرا دشمن ہے، جو تجھے امام برحق تسلیم نہیں کرتا، وہ جب مرتا ہے تو اس کی جان ایسی ہے جیسے